اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسر ایس ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کی خبر یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ ایک اتنے ہونہار افسر، سی ایس ایس ٹاپر، بظاہر تو ایک کامیاب زندگی تھی ان کی، لیکن اندر ہی اندر وہ شدید ڈپریشن سے گزر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اس کے پیچھے کتنا دباؤ چھپا ہو سکتا ہے اور ذہنی صحت کو ہم کتنا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے سی ایس پی آفیسر بلال پاشا کا کیس بھی سامنے آیا تھا، ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تو آج ہم اسی پر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ان واقعات کے پیچھے کیا عوامل ہیں، وہ ذہنی دباؤ، کام کا پریشر، سماجی توقعات، خاص طور پر جو سول سرونٹس کو پیش آتی ہیں۔ ہاں، عدیل اکبر کا کیس تو تازہ ہے، لیکن بلال پاشا کی کہانی بھی وہ بھی بہت اہم ہے۔ جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق، والد دہاڑی دار مزدور، کتنی مشکل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ٹیوشنز پڑھائیں اور پھر 2018 میں سی ایس ایس کیا۔ یہ تو مطلب ایک مثالی کامیابی کی داستان لگتی ہے نا؟ بالکل بالکل، لیکن یہیں سے وہ فرق شروع ہوتا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سی ایس ایس کا ایک رومانوی تصور بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، نیلی بتی، اتھارٹی، پاور، یہ سب کچھ، مگر حقیقت اکثر اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ شدید ذہنی دباؤ، کام کا بوجھ، اور جو توقعات ہوتی ہیں اور جو اصل میں ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق نکل آتا ہے۔ تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں پھر کہ سننے میں آتا ہے تقریباً 17% سول سرونٹس وہ سالانہ نوکری چھوڑ دیتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اچھا، 17%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس ٹوٹتے خواب کی علامت ہے جو بہت سے افسران دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلال پاشا جیسے پس منظر سے جو لوگ آتے ہیں ان پر دباؤ شاید اور بھی زیادہ ہوتا ہو؟ مطلب کامیابی حاصل کرنا ایک چیز ہے، یقیناً اسے نبھانا وہ شاید زیادہ مشکل ہو۔ بالکل، بلال پاشا کی کہانی صرف کامیابی کی نہیں ہے، وہ اس نظام کی بھی عکاسی کرتی ہے جو پسماندہ علاقوں سے آنے والوں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیتا ہے کہ اب کامیاب ہو گئے ہو تو اسے قائم بھی رکھنا ہے۔ ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، خاندان انہیں ایک انویسٹمنٹ سمجھنے لگتا ہے، ان کی شادی کے فیصلوں تک میں مداخلت کی جاتی ہے۔ تو یہ اضافی بوجھ ذہنی دباؤ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ دباؤ صرف خاندان تک تو نہیں رہتا ہوگا، یقیناً کام کی جگہ کا ماحول وہ بھی اثر کرتا ہوگا۔ بہت زیادہ باسز کا غیر ضروری دباؤ کبھی کبھی ایک زہریلا ٹاکسک ماحول بن جاتا ہے۔ ذاتی کاموں کا بوجھ ڈالنا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ جونیئرز کی کامیابی سے بھی کچھ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جہاں ذہنی سکون وہ ممکن نہیں رہتا، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اگر اسے توڑا نہ جائے۔ ڈپریشن کی اگر بات کریں تو جیسے آپ نے بلال پاشا کا ذکر کیا، ان کی سوشل میڈیا پوسٹ میں اشارے ملتے تھے، سگریٹ نوشی، سٹریس کا ذکر، دنیا کو فیک کہنا۔ کیا یہ علامات پہچاننا اتنا مشکل ہے یا ہم مشکل تو نہیں، مگر ہم اکثر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا کوئی غلط نام دے دیتے ہیں۔ کبھی کہہ دیا یہ تو تخلیقی طبیعت ہے جی، کبھی اسے روحانیت کا رنگ دے دیا، جبکہ ذہنی صحت کی خرابی کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی ایک منفی جذبے میں پھنس جائے، جیسے غصہ ہے، مایوسی ہے، جرم کا احساس ہے، اور وہ معمول کی طرف واپس ہی نہ آ پائے۔ جذبات کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور جب کوئی اس کیفیت میں ہو تو مدد مانگنا وہ بھی آسان نہیں ہوتا ہوگا، خاص طور پہ ان پوزیشنز پر جو لوگ ہوتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سول سرونٹس میں مدد لینے سے غریز کی دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو رازداری کا مسئلہ، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ بات باہر نکلے گی تو کیریئر خراب ہوگا، اور دوسرا ان کی اپنی ایگو، ایک پیشہ ورانہ وقار یا شاید ایک غلط فہمی کہ مدد مانگنا کمزوری ہے، جو انہیں روکتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم خود کر لیں گے۔ یہ انا کا مسئلہ، یہ تو واقعی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تو پھر اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا حل ہے؟ دیکھیں، پہلا قدم تو آگاہی اور قبولیت ہے۔ ان واقعات کو، جیسے عدیل اکبر اور بلال پاشا کے کیسز ہیں، ان کو نئے افسران کی ٹریننگ کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیس سٹڈیز کے طور پر پڑھایا جائے تاکہ وہ صرف تھیوری نہیں بلکہ انسانی پہلو اور اصل چیلنجز کو سمجھیں۔ دوسرا، ہمیں صرف مشورے دینے والے نہیں چاہیے،
ہمیں عملی مدد کرنے والے چارہ ساز اور غم گسار چاہیے، ایسے لوگ یا ادارے جو مکمل رازداری کے ساتھ حقیقی مدد دے سکیں، جیسے مفت کاؤنسلنگ کی سہولت ہو۔ اور اداروں کی سطح پر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ کیا ادارے کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل، اداروں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ ملازمین کی ذہنی صحت کا باقاعدگی سے جائزہ لینے کے لیے سائیکولوجیکل اسسمنٹ پلانز، ورکشاپس اور ویلنس سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے۔ ذہنی صحت کو بھی جسمانی صحت جتنی ہی اہمیت دینی ہوگی۔ یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایس ایس پی عدیل اکبر اور بلال پاشا جیسے واقعات یہ صرف انفرادی المیہ نہیں ہیں، یہ ہمارے پورے سماجی اور ادارہ جاتی نظام پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ کامیابی کا دباؤ، توقعات کا بوجھ اور ذہنی صحت کو نظر انداز کرنے کا جو ہمارا رویہ ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، یہ کوئی کردار کی کمزوری نہیں ہے۔ مدد مانگنا بہادری ہے، کمزوری نہیں، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا یہ انسانیت ہے۔ اداروں کو، خاندانوں کو، دوستوں کو، معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ جو خاموش چیخیں ہیں جو اکثر کامیابی کے شور میں کہیں دب جاتی ہیں، ان کو سننے اور محسوس کرنے کے لیے ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا ٹھوس قدم اٹھا سکتے ہیں تاکہ آئندہ ایسے قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچائی جا سکے۔